بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول طلسم عشق، رائٹر نابیہ شاہ، ایپیسوڈ نمبر 13۔ دروازہ کھلنے پر اس نے کمرے میں بالکل اندھیرا پایا تھا۔ تبھی اس نے اپنے آس پاس دیواروں پر کچھ ٹٹولتے اور سوئچ بورڈ ملنے پر لائٹ آن کی تھی، مگر جیسے ہی نظر سحر پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم سے گئے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو گئی تھیں۔ اب تو گال اور ناک بھی رونے کے سبب لال ہو چکے تھے۔ بال بکھرنے کے سبب کچھ لٹیں اس کے ڈھیلے ڈھالے سے جوڑے سے نکل کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ سینے سے مصطفیٰ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ مستجاب کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اس کے برابر میں بیٹھا، جو اس کی موجودگی محسوس تو کر چکی تھی، لیکن آنکھیں ہنواز بند تھیں۔ تصویر ایسے ہی سینے سے لگی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو ابھی بھی نکل رہے تھے۔ مستجاب نے ایک سرد سانس خارج کری اور نم سے لہجے میں بولا، یاد آ رہے ہیں لالا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا فالتو بات کریں، میں نے وہ بھی کیا بھولنے والی چیز ہے؟ وہ بول کر ہلکا سا ہنسا تھا، مجھے بھی بہت یاد آ رہے ہیں۔ ہنستے ہنستے آنکھیں یکدم ویران ہوتی، آنسو بھی آنکھوں میں جمع سے ہونے لگے تھے۔ دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ سینے سے لگ جاؤں اور کبھی نہ چھوڑوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، پتہ نہیں کیا ملا ان کو یہ سب کر کے، ہمیں تکلیف دے کر۔ میں معاف نہیں کروں گا ان کو۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں جذب ہوا۔ سحر نے اس کے ٹوٹے بکھرے لہجے کو محسوس کیا تو اپنی نمزدہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ ایک بات پوچھوں سحر؟ جیسی اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھ کر بولنا شروع کیا تھا، وہ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور سحر نے نگاہیں جھکا لی تھیں، نیچے کر لیں۔ تم نے تو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے نا؟ لاسٹ ٹائم صرف وہ تم سے مل کر گئے تھے تو تم کیوں نہیں روک رہا تم نے ان کو؟ کاش تم ان کو روک لیتی، جانے ہی نہیں دیتی، شاید ہمارے لالا ہمارے بیچ ہوتے۔ اس نے بول کر چہرہ نیچے جھکا لیا تھا۔ سحر کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ چیخ چیخ کر روئے۔ وہ جو ہم دونوں کا اپنا بچہ تمہیں اپنی بیٹی بولتے تھے، آج وہ ہم دونوں کے درمیان میں نہیں ہے۔ وہ کیسے جا سکتے ہیں ہمیں چھوڑ کر؟ وہ ایک مجھے ذرا سی تکلیف میں دیکھتے تھے تو کیسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مجھے سنبھالتے تھے، اور آج میں رو رہا ہوں تو میں تکلیف میں ہوں۔ یہاں اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، یہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے اور میرا دل پھٹ رہا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا ہے کہ میں ان کے پاس بلا لوں یا پھر ان کے پاس چلا جاؤں۔ وہ مجھے دیکھتے رہے ہیں لیکن میرے پاس نہیں آ رہے ہیں، مجھے اپنے سینے سے نہیں لگا رہے۔ سحر کیوں گئے وہ ہمیں چھوڑ کر؟ سر گھٹنوں میں رکھا وہ گھٹی گھٹی آواز میں رو رہا تھا۔ سحر نے ایک نظر پھر اس کو دیکھا اور زخمی لہجے میں بولی، وہ جھوٹے بھی ہیں، انہوں نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہمیشہ میرے پاس رہیں گے، میرا خیال رکھیں گے۔ ایسے کیسے وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں سحر کو تو ان کے بغیر جینا بھی نہیں آتا ہے، لوگوں کو فیس بھی نہیں کر پاتی ہوں، پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے ایک بار میرے بارے میں نہیں سوچا اور مجھے ان سب لوگوں کو رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ وہ مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ مستجاب نے سر اٹھایا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بال ماتھے پر بکھر گئے تھے۔ وہ جو سوچ کر آیا تھا آج اس کو سمیٹ لے گا، لیکن وہ جو خود بکھر گیا تھا وہ کیا کسی کو سمیٹتا؟ سحر کسی غیر مرئی نکتے کو نہ دیکھ کر اپنا دل کا حال سنا رہی تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کیا پتہ ہے لاسٹ ٹائم بول کر گئے تھے کہ خود کے لیے ڈیفینڈ میں بولنا سیکھو، اپنے حق میں بولو، ایسے چپ ہو کر مت رہا سنو۔ اور میرے ماتھے پر اس نے بے ساختہ اپنی ہتھیلی پیشانی پر رکھی، جہاں وہ پیار کر کے چلے گئے تھے۔ جب وہ گئے تھے میرا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، دل بہت پریشان ہوا تھا، لیکن وہ جا چکے تھے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ میرا تو سب کچھ ختم ہو گیا، میرے ماں باپ، میری ماں، میرا بھائی، میری پوری فیملی ہی تو وہ تھے جو میرے نخرے اٹھاتے تھے۔ میں جب ناراض ہوتی تھی تو وہ مجھے مناتے تھے، رات کا کھانا نہ کھاؤ تو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے۔ وہ چلے کیوں گئے؟ کون رکھے گا میرا خیال؟ آپ کو پتہ ہے ان کو تو اپنا تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، تو کیسے وہ اپنے تکیے کے بغیر اتنے دن سے سو رہے ہیں؟
اتنے دن سے سو رہے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے وہ، کیوں چلے گئے آپ؟ وہ اس کی تصویر کو دیکھ کر شکوہ کرنے لگی۔ آپ جھوٹے ہیں، آپ نے اپنا وعدہ توڑ دیا، مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ لالا آ جائے نا واپس۔ اس نے تصویر کو سینے سے بھینچا۔ مستجاب نے اس کو دیکھا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے پاؤں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ اس کا ہاتھ کا لمس محسوس کر کے اس نے روتے ہوئے ہی جھٹکے سے سر اٹھا کر مستجاب کے ہاتھوں میں واضح لرزش دیکھی تھی۔ سحر مجھے معاف کر دو پلیز، لہجہ کانپ رہا تھا۔ لالا نے کہا تھا جب تک میں تم سے معافی نہ مانگ لوں وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، پلیز معاف کر دو۔ سحر قسم سے جب تم گئی تھی کمرے سے تو انہوں نے مجھے اس وقت ہی میرے ویسے ہی زناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ سحر مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، میرے لالا مجھ سے ناراض ہی اس دنیا سے چلے گئے، پلیز معاف کر دو، ان کے خاطر ہی معاف کر دو۔ وہ رونا بھول کر بے یقینی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ لالا نے کہا تھا کہ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، خدا کے لیے معاف کر دو۔ اس نے پاؤں سے ہاتھ ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو باقاعدہ جوڑ کر سحر میں جو ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز لالا کے لیے معاف کر دو، جیسا تم کہو گی میں ویسا آؤں گا۔ اگر تم بولتی ہو نکاح ختم ہو جائے تو وہ ویسا ہی ہوگا، اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری شادی قائم رہے ویسا ہی ہوگا۔ میں دنیا جہاں کی خوشیاں دوں گا، جیسا تم چاہو گی ویسا رکھوں گا، پلیز سحر میرے اس عمل کے لیے معاف کر دو۔ وہ ایک دم ہچکیوں سے رونے لگی۔ مستجاب ایک دم گڑبڑا گیا اور چیخ چیخ کر رونے لگی، لالا پلیز آ جاؤ واپس، مر رہی ہوں میں دیکھو سب ٹھیک ہو رہا ہے نا لالا۔ مستجاب نے ضبط کرتے ہوئے اس کو اپنے سینے سے بھینچا تھا۔ وہ دونوں باقاعدہ ایک دوسرے کے سینے سے لگے ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سحر روتے روتے ہی اس کی بانہوں میں سو گئی تھی۔ مستجاب نے جب محسوس کیا کہ وہ چپ ہو گئی ہے تو اس کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور نگاہ اس کے چہرے کا تعارف کرنے لگی۔ تم بہت معصوم ہو سحر، ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ جھکا اور اس کی پیشانی چومی اور بنا دوسری غلط نگاہ ڈالے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پنچایت لگی ہوئی تھی، گاؤں کے معزز بزرگ بھی اس پنچایت میں شامل تھے۔ کیونکہ یہ فیصلہ سردار کے گھر کا تھا تو تھوڑی رضامندی ان لوگوں کی بھی اہم تھی۔ سربراہی جگہ پر سردار وجدان شاہ اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ بیٹھے تھے۔ چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں میں لال ڈورے دوڑ رہے تھے۔ بلیک شلوار قمیض سے سفید چادر اور داسی میں بھی کمال لگ رہا تھا۔ اس کے بائیں سائڈ پر صغیر شاہ اور برابر میں اس کے دونوں اطراف میں ان کے بیٹے بیٹھے تھے۔ وہ برق اور مستجاب کھڑے ہوئے تھے اور ٹھیک اس کے سامنے اقبال صاحب اور ان کے بھی دونوں اطراف میں ان کے بیٹے موجود تھے اور حمزہ اشر کھڑے تھے۔ مستجاب برق خونخوار نگاہوں سے اشر کو دیکھ گھور رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود جا کر اس کا گلا دبا کر مار دیں، لیکن ضبط کرے کھڑے رہے ہوئے تھے۔ وجدان نے ایک نظر پوری پنچایت پہ ڈالی تھی اور گلا کھنگار کر بات شروع کی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں آج کی پنچایت کا فیصلہ ہمارے خاندان کے لیے کتنا اہم ہے، کیونکہ ہمارے مصطفیٰ کا خون سستا نہیں تھا۔ پورے گاؤں نے دیکھا اشر بیگ کو مصطفیٰ شاہ کو دھمکی دیتے ہوئے، اور اس چیز کے میرے پاس چشمدید گواہ موجود ہیں۔ جس طریقے سے مصطفیٰ شاہ کو قتل کیا اور آریان شاہ کو زخمی کیا، وہ جان بوجھ کر یہ سب کیا۔ اگر یہ ایک غلطی سے ہوتا ہے تو ہم شاید معاف کر دیتے، لیکن سامنے سے دھمکی دے کر اور پھر جان کر قتل کرنا، اس چیز کے لیے میری ڈکشنری میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اشر بیگ نے جس طریقے سے مصطفیٰ شاہ کو چوراہے پہ قتل کیا تھا ایسے ہی اس کو بھی کیا جائے گا، یعنی ایسے بھی چوراہے پر وہ 2 فائر کیے جائیں گے۔ وہ بالکل سپٹ انداز میں بول رہا تھا۔ آپ ایک دفعہ لالا کی بات سنیں تو آپ ایسے کیسے اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں؟ حمزہ تڑپ کر بولا اور وجدان کی بات کی نفی کرے پورا گاؤں جانتا تھا وجدان اپنے فیصلے کا کتنا پکا ہے اور اس کی بات کے بیچ میں بولنا ایک گناہ سمجھا جاتا تھا۔ پنچایت میں موجود لوگوں نے پریشانی سے حمزہ اور وجدان کو دیکھا تھا۔ حمزہ کی بات سن کر وجدان نے ضبط سے جبڑے بیچے تھے۔ میرا فیصلہ اٹل ہوتا ہے حمزہ بیگ، میں نہیں چاہتا تم بے قصور مارے جاؤ، اس لیے خاموشی سے کھڑے رہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے لیے کوئی بھاری سزا تجویز کر دی جائے۔ وہ ایک بات، جو فیصلہ نہیں مانتا وہ جان سے جاتا ہے، اس لیے حمزہ بیگ خاموشی سے کھڑے رہو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ لیکن سر آپ میری بات تو سنیں، ادا کو ایک دفعہ بولنے کا موقع تو دیں۔
حمزہ نے بے بسی سے کہا۔ وجدان نے خونخوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا تو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ چاہے وہ شہر میں رہتا تھا لیکن یہاں کے اصولوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ اقبال صاحب، ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ آپ کے پوتے کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، وجدان نے اقبال صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن سردار، ہم کچھ اور راستہ بھی نکال سکتے ہیں، جو قیمت آپ بولیں گے ہم وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے تحمل سے اپنا پہلو رکھا تھا۔ اس کی بات سن کر سب نے ضبط سے مٹھیاں بیچی تھیں۔ مستجاب غصے سے چلایا تھا، ہمارے لالا کا خون اتنا سستا نہیں تھا اقبال انکل کہ آپ لوگ اس کی قیمت لگائیں دیں۔ جس عزت سے میرے لالا کا قتل ہوا ہے نا، اور اسی عزت سے آپ لوگوں کے پوتے کو بھی مارا جائے گا۔ صغیر شاہ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروایا تھا۔ خود بول کر اگر بیچ کا راستہ نکالنا ہے تو ہم تمہارے پوتے کو چھوڑ دیں گے۔ سب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ مستجاب کچھ بولتا اس سے پہلے ہی برق نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر خاموش کروایا۔ وجدان کا چہرہ اس کی جانب نہیں تھا۔ لیکن تمہارے پوتے کے بدلے میں ہمیں تمہاری پوتی مشام بیگ بنی میں چاہیے، انہوں نے کڑا وار کیا تھا۔ سب جانتے تھے لڑکی بیگ خاندان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وجدان نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ مستجاب اور برق نے بھی ضبط سے مٹھیاں بیچی تھی۔ سامنے سارے ایک ساتھ کھڑے تھے اور حمزہ سارے لحاظ بلا طاق رکھ کر ایک دم حلق کے بل چپکا۔ سمجھ کیا رکھا ہے سب نے ہم سب کو؟ کوئی سن تو رہا نہیں ہے کہ یہاں یہ بول رہے ہیں کہ قتل کیا جائے، یہاں یہ بول رہے ہیں مشام کو، یعنی میری بہن مشام بیگ کو بھی نہیں کیا جائے۔ سمجھ کیا رکھا ہے سب نے؟ جو یہ بولتے جائیں گے اور ہم جیسے پاگل ہیں جو ان کی بات ہر مانتے جائیں گے۔ حمزہ، خاموش ہو جاؤ، وجدان ایک دم غصے سے بولا تھا۔ کیا خاموش ہو جاؤں سر، آپ خود بتائیں، ادا سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر رہا ہے، سب صرف اپنا فیصلہ سنائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے دادا یہ بول رہے تھے کہ میری بہن کو ونی کر دیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اس کے مد مقابل آ کر اگر بے بسی سے بولا، اشر کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی، تو تم یہ بتاؤ وہ کہاں کا انصاف تھا کہ جب ہمارے بھائی کو سرِ عام قتل کر دیا گیا؟ بولو سر، میں مانتا ہوں مصطفیٰ لالا کا قتل اتنا سستا نہیں ہے، لیکن آپ ایک ادا کی بات تو سنیں۔ وجدان ابھی کچھ بولتا اس سے پہلے صغیر شاہ کھڑے ہو کر بولے، ہماری طرف سے یہی فیصلہ ہے، ہم کو ونی کے طور پر اقبال کی پوتی چاہیے جس کا نکاح میرے بڑے پوتے وجدان سے ہوگا۔ تم سب کے پاس رات تک کا سوچنے کا ٹائم ہے، جو بھی فیصلہ ہو بتا دینا، پوتا یا پوتی۔ وہ بول کر رکے نہیں تھے، بیگ خاندان پر آسمان گرا کر چلے گئے تھے۔ وجدان نے ضبط سے صغیر شاہ کی پشت کو دیکھا اور اسپشٹ انداز میں بولا، پنچایت برخاست کی جاتی ہے۔ ہاں، تم پریشان نہ ہو، میں سب دیکھ لوں گا، بس وہ فائل مجھے میل کر دو۔ ہاں، میں نے وہ والی فائل ریڈ کر لی تھی۔ اور کمرے میں داخل ہوتے ہی کسی نے فون پر بات کر رہا تھا، دھیان پورا موبائل پر ہی تھا۔ حفظہ جو بیچارگی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، اس کو کمرے میں دیکھ کر اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ سفید شلوار قمیض اور مردانہ شال اور اپنے ایک وجیح مرد تھا۔ وہ خوبصورت تھا اور اتنا دلکش تھا کہ وہ اس کو ایک دفعہ مڑ کر دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ یک ٹک اس کی طرف، اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات کرتے ہوئے نظر حفظہ کی جانب اٹھی تو اس کو اپنی جانب بغور دیکھتے ہوئے ایک آئی برو اٹھائی تھی۔ میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں۔ وہ مختصر بات کر کے اس کی جانب دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوں؟ وہ 2-3 دن بعد تھوڑا بولا تھا اپنی ٹون میں۔ وہ ایک دم ہوش میں آئی، اس کی آواز سے ایک طلسم ٹوٹا تھا۔ نہیں، وہ ہاں تمہاری بات ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے ایک دم اپنی چوری پکڑے جانے پر تھوڑا گھبرائی، لیکن پھر خود کو کمپوز کر کے بولی، اچھا جی، میں سمجھا مجھے دیکھ رہی ہو، خوش فہمی ہے جناب۔ وہ تڑک کر بولی تھی۔ اچھا بولو، کیا بات ہے؟ وہ واپس سے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ وہ شال نکال کر صوفے پر رکھی اور وہیں پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے یہ پوچھنا تھا پنچایت نے کیسا فیصلہ لیا؟ کہ فیصلہ کس کے حق میں آیا؟ وہ بھی سنجیدہ ہو کر بنا بات گھمائے سیدھے انداز میں بولی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اسپشٹ انداز میں بولا، چہرہ ہر احساس سے عاری تھا، وجیح چہرے پر نقوش تنے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ۔ اس نے ایک داد طلب آئی برو اٹھائی تھی۔
اچھا، تو یعنی تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے یعنی برق شاہ سے اس لہجے میں بات کرو گی اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ وائفی بھول ہے کہ آپ کی اگر عزت سے پوچھو گی تو عزت سے جواب ملے گا۔ ویسے ہی میرا میٹر شارٹ ہے، اس لیے تمیز میں رہ کر بات کرو، یہی تمہارے اور میرے حق میں بہتر ہوگا۔ حفظہ نے ضبط سے مٹھیاں بیچی تھی اور خونخوار نگاہوں سے اس کو گھورا تھا اور قدرے چبا چبا کر بولی تھی، جناب عالی، آپ سے گزارش عرض یہ ہے کہ آپ مجھے پلیز پنچایت میں جو فیصلہ ہوا وہ بتا دیں۔ نوازش ہوگی، فقط آپ کی زبردستی کی بیوی۔ برق شاہ کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈرے، اس کے اس انداز پر بیوی وہ بھی زبردستی، اس بار اس نے کہکا لگایا، لیکن آج اس کہکے میں وہ گونج نہیں تھی، وہ چہکار نہیں تھی۔ وہ ہنس رہا تھا، لیکن اس کی ہنسی میں اداسی تھی جو اس نے پہلے دن ہی محسوس کی تھی۔ آج اس کا کہکا تھوڑا نم تھا۔ حفظہ کو برا لگا تھا، اس کو ایک دم اس پر رحم آیا تھا، اور اس کے برابر میں بیٹھی وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ پیچھے صوفے پر سر گرائے آنکھوں کے کونے سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ حفظہ نے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، وہ ہمدردانہ لہجے میں بولی، میں سمجھ گئی ہوں اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے۔ مصطفیٰ لالا بہت خاص تھے، ان کی تو بات ہی نرالی تھی، لیکن خود کو مضبوط بناؤ برق، اگر ایسے ہی خود کو کمزور ظاہر کرو گے تو یہ دنیا کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ برق نے اس کا لمس اپنے کندھے پر محسوس ہوا تو سکون سے آنکھیں موندیں، نم لہجے میں بولا، لالا بہت یاد آ رہے ہیں، بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے ان کو اپنے سینے میں بیچ لوں، دل پھٹ رہا ہے میرا۔ تم نہیں جانتی وہ کون تھے، وہ کیا تھے ہمارے لیے۔ وہ مستجاب کو اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے۔ سحر تو ان کی بیٹی تھی، میرے فیورٹ لالا اور وجدان لالا کی جگر۔ پتہ ہے حفظہ، وہ اٹھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جہاں آنسو تھے، جہاں ایک ہمدردی تھی، اس کی خود کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ وجدان لالا ابھی تک روئے نہیں، میں جانتا ہوں جس دن ان کے قاتلوں کو سزا ملے گی میرے لالا ٹوٹ جائیں گے۔ اس گھر میں وجدان لالا کو اگر کوئی عزیز تھا نا، وہ مصطفیٰ لالا تھے۔ حفظہ، مصطفیٰ لالا اس گھر کی ریڑھ کی ہڈی تھے جو ٹوٹ گئی ہے، جس سے پورا خاندان ٹوٹ گیا ہے۔ وہ اس گھر کی وہ لکڑی تھے جس سے سب کچھ جوڑا ہوا تھا۔ یار وہ ختم ہو گیا، ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کا لہجہ بہت اداس تھا، لیکن ان کو ختم کرنے والے کو ختم کر کے میرے لالا کو قاتل کو سزا دے کر پھر ہم ختم ہوں گے۔ اس سے پہلے اس خاندان کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اس اشر بیگ کو دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں بچا سکتا۔ آنکھوں میں جہاں درد تھا وہاں ایک نفرت تھی۔ تو کیا ادا کو بھی گولی ماری جائے گی؟ حفظہ کے منہ سے بے ساختہ پھسلا تھا۔ اس کا ایک وقت گزرا تھا ان سب کے ساتھ، وہ اتنا اشر بیگ کو جانتی نہیں تھی، لیکن وہ 2-3 بار ملی تھی، مشام سے اس کا ذکر سنا تھا، اور جس انداز میں مشام اس کا ذکر کرتی تھی اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہاں، اس اشر بیگ کو بھی ایسے ہی قتل کیا جائے گا، لیکن دادا نے جو فیصلہ دیا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ یکدم پریشانی سے بولے، کیسا فیصلہ؟ وہ پیچھے بنا نہ رہ سکی تھی۔ ونی کا، اس نے سپٹ انداز میں کہا۔ وٹ؟ وہ ایک دم شاکڈ ہوئی تھی، مگر ونی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ وہ حیرانی ہوئی تھی اس کی بات سن کر۔ کیوں، تمہاری مشام اپو وہ کون ہے ان کی؟ وہ تو کزن ہے، وہ فوراً بولی۔ لیکن اس خاندان کی تو اکلوتی بیٹی ہے نا، وہ لڑکی جان ہے نا اس خاندان کی، سب جانتے ہیں اس خاندان کی جان اس لڑکی میں بسی ہے۔ ویسے میں ابھی یہی سوچ رہا ہوں کہ دادا کا فیصلہ کہیں حد تک برا نہیں ہے، اس طرح سے ٹھیک ہے۔ وہ پل پل اس کی اذیت میں دیکھ کر روز مریں گے، اور اچھا ہے کہ ایک دفعہ کی موت میں وہ اذیت نہیں جو روز موت دینے میں وہ شفاقیت تھی۔ وہ بولا، شفاقیت تو پورے شاہ خاندان میں نہیں تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہماری ساری ہمدردی ایک سیکنڈ میں ہوا ہوئی تھی۔ وہ ایک دم اس سے دور کھڑی ہوئی تھی اور بنا لحاظ کے چیخی، یہ ایک بات یاد رکھنا، مشام بیگ سچائی کا دوسرا نام ہے۔ سچ تو وہ پتہ لگا کر ہی دم لے گی۔ شاید تم بھول رہے ہو، اس دنیا کی اس کے نام اور اقام سے واقف ہے۔ اگر وہ ونی کے لیے راضی ہو گئی تو یاد رکھنا برق شاہ ادا بے قصور ہو گئے، اور وہ اصل مجرم تک پہنچنے کے لیے ہاں بولے گی۔ اور مشام بیگ ہے کوئی عام اور دبو لڑکی نہیں جو ظلم برداشت کرے گی۔ وہ تو کسی اور پر ہوتا ظلم دیکھ نہیں سکتی تو اپنے اوپر ہوتے ظلم کیسے دیکھے گی؟ بھول ہے مسٹر برق تمہاری کہ میری بہن مشام بیگ روز اذیت جھیلے گی۔ یاد رکھنا وہ مشام ہے، ایک ایسی چٹان جس کو ہلانا بھی ناممکن ہے۔ اس کے بغیر اجازت کے کوئی چھو بھی نہیں سکتا ان کو۔ تم نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے۔ ان کی جانب کوئی ہاتھ
غلط بڑھائے اور اس کا ہاتھ جھٹکتی نہیں ہے بلکہ توڑ دیتی ہے، اور میں تو خوش ہوں کہ یہ جان کر کہ وہ یہ کیس دیکھے گی۔ اب اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ ادا اور مصطفیٰ لالا دونوں کو انصاف دلائے گی۔ وہ بھی اس کی ساری بات سن کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ تو یاد رکھنا وہ بھی وجدان شاہ ہے، ہم سب بھی شاہ ہیں، دیکھتے ہیں کون بچتا ہے تمہاری مشام بے کو۔ اس اشر بے کی دونوں کو اگر عزت سے نہیں مارا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ بول کر باہر جانے لگا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے بدمزگی ہو کریں۔ ایک بات سنتے جاؤ، وہ اس کی آواز پہ رکا تھا۔ اپنا نام سوچ لینا نیا، کیونکہ مجھے خود سے زیادہ اس پر بھروسہ ہے، وہ کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیتی۔ اور یاد رکھنا اگر وہ ونی ہوتی ہے تو مصطفیٰ لالا کو انصاف اور ان کے قاتلوں کو سزا ضرور ملے گی۔ اس کی بات پر سن کر تمسخر سے ہنسا تھا۔ سوچنے کے لیے غالب خیال اچھا ہے، سوچو، ویسے بھی سوچنے پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا ہے۔ وہ بول کر باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ اس کے نکلتے ہی وہ اصل معنی میں پریشان ہوئی تھی۔ مشام کو لے کر جاری ہے۔